من يوم هذا إلى يوم الدين. تبارك الله في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب أتكلم وتكلم وأخرجني مخرج صدق وجعل من لدنك سلطانا نصيرا. میرے اللہ مجھے نافذ کر تو سچائی سے جان کو سچائی سے اور سلطان عطا فرما تو میری مدد کرے طرف رسول اسلام کے پروردگار میں کافی طریقے سے دعا کیجیے اور پروردگار نے وہ سلطان عطا کیا کہ جس کے محبت آخرت کے لیے نجات ہے اور دنیا میں بھی سعادت مندی ہے اور جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہے کوئی وہ انسان آواز پہنچ رہی ہے نا ارے تھوڑا آواز نہ پہنچے بولیے صلوات پڑھیے محمد دنیا میں بھی سعادت مند ہے اور آخرت میں بھی سعادت مند ہے اور روایت میں یہ ہے ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام مولائے کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن بہت مصروف تھے رسول اسلام تو مولائے کائنات نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آج جو ہے بہت زیادہ خوش ہیں بہت زیادہ خوش ہیں آخر وجہ کیا ہے تو رسول اسلام نے فرمایا کہ علی ابھی جناب جبریل آئے تھے ابھی جناب جبریل آئے تھے اور آنے کے بعد جناب جبریل نے یہ کہا کہ پروردگار نے یہ کہا ہے کہ علی کے جتنے بھی شیعہ ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے تو جب یہ کہا تو مولا کائنات نے پیشانی کو زمین پہ رکھا اور پروردگار کا حمد کیا اور حمد کرنے کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے اپنے شیعوں کو آدھی نیکیاں دے دی جب یہ کہا تو پھر جو ہے امام حسین علیہ السلام پیشانی زمین پہ رکھا پروردگار کی حمد کیا اور اس کے بعد کہا کہ بابا آپ نے آدھی نیکیاں دے دی تو ہم نے بھی اپنی آدھی نیکیاں دے دی اب جو ہے اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام پیشانی زمین پر رکھتے ہیں پروردگار کے حمد کرتے ہیں اور اس کے بعد کہا کہ بابا آپ نے بھی بھائی آپ نے بھی دے دیا تو ہم بھی جو ہے آدھی نیکیاں علی کے شیعوں کو دیتے ہیں جب یہ کہا تو رسول اسلام نے کہا کہ اے علی ہم بھی سخی ہیں اگر آپ لوگوں نے آدھی نیکیاں دے دی تو ہم نے بھی آدھی نیکیاں علی کے شیعوں کو دے دیا اب ادھر سے قدرت کی آواز آئی کہ اے رسول ہم سب سے زیادہ جو ہے قریب ہیں اور ہم نے جو ہے علی کے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دیا پہلے ہاتھ اٹھا دیا بڑی سوال علی کے شیعوں کو ہم نے یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اب آپ دیکھیں کتاب اب وہ الگ چیز ہے وہ بھی بحث ہے علی کا شیعہ کیسا وہ الگ ہے یا علی کا چاہنے والا
علی کا محب ہے اور مولائی وہ سب جو ہے الگ راستہ ہے، لیکن مولا علی کا جو کیا ہے کہ جیسا کہ یہ شخص امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ہوا اور کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، انا شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے یہ نہیں کہا کہ تم شیعہ ہو، شیعہ نہیں ہو، امام نے یہ نہیں کہا. پھر جو ہے امام نے واضح کر دیا کہ جو چیز یعنی ہم لوگ حکم دے رہے ہیں، اور امام نے 8-10 چیزیں بیان کی لیکن وہ بھی نہیں بیان کریں گے، کریں گے تو آج کا آزاد ہے. صلوات تو پڑھیں گے نہیں، اسے کہتے ہیں پڑھتے کہاں ہیں، پڑھی لکھی باتیں پڑھیں گے کیا، پڑھیے صلوات. جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ ہم سے جو ہے محبت کرنا ہو اور ہمارے جو محیط ہے ان سے بھی محبت کرنا ہو، یہ تمام چیزیں امام نے بیان کی. اور روایت میں تاریخ میں یہ ملتا کہ دیکھو کبھی ایام سے دشمنی نہ کرنا، ورنہ جو ہے یہ تم سے جو ہے دشمنی کریں گے. جیسا کہ تاریخ ملتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں زمانے میں تو ابھی تھا ایک شخص امام سے امام کا چاہنے والا کیا دیکھا کہ سامنے قبر ہے، اور جب امام کا چاہنے والا دیکھا تو گھبرا گیا، رونے لگا. امام نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ مولا ظاہر سی بات ہے کہ دشمن ہے، آپ سے ظلم کریں گے، اس وجہ سے رو رہے ہیں. امام نے کہا رو نہیں، کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا، اس سے شر سے محفوظ رہے گا. جب امام نے کہا تھوڑا یہ مسکرائے، اب مسکرانے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ مولا ہم نے حدیث سنی ہے آپ کے جب سے، لیکن وہ واضح نہیں ہو پائے، ہم سمجھ نہیں پائے. امام نے کہا کہ کون سی حدیث تھی جو تم سمجھ نہیں پائے؟ تو کہا کہ ایام سے دشمنی نہ کرو، یعنی ایام دن ہے، دن سے مثلا دشمنی نہ کرو ورنہ جو ہے مسئلہ ہو جائے گا روزے پہ. آپ کہا کہ مولا ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ مثلا جو ہے یہ دن ہے جو کہتے ہیں شنیچر اتوار سوموار یہ سب ہے. امام نے کہا کہ دیکھو ایام سے مراد ہم ہیں، ہم جو ہے اہل بیت ہیں، ہم سے دشمنی نہ کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے بتایا کہ ہر ایام، اچھا دیکھیں مفاتیح الجنان میں زیارت موجود ہے نا، ہر ایام میں زیارت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. چلیے ماشاءاللہ صلوات پڑھیے محمد. ہر ایام کی زیارت ہے، دیگر کتابوں میں دیکھیں تو ہر ایام کی زیارت ہے. کہا ایام سے مراد ہم اہل بیت ہیں. اب وہ ایام جو عربی میں بولتے ہیں، عربی سبھی کو جو بیت کا معلوم ہے کہ شنیچر کو یوم سبت، پھر اتوار کو یوم احد، یوم سبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم اربعہ، یوم خمیس اور یوم جمعہ. یہ عربی بات ہے. یہ جو ہے عربی ہے جو دن کو کہتے ہیں، اس کو ہفتہ، شہر، مہینہ، سنے، سال، سنتین، 2 سال یہ سب ہے. تو باہر کہا کہ یہ جو مراد ہے یہ دن، یہ شنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ. تو کہا کہ یہ سب دن جو ہے ہم اہل بیت سے. پھر اس کے بعد واضح کیا، کہا دیکھو یوم سبت یعنی شنیچر، یہ دن جو ہے رسول اسلام سے مخصوص ہے. یوم الاحد یہ اتوار کا دن، اور یہ جو ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب، اور یوم الاثنین یہ جو ہے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اور یوم ثلاثہ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام سے، یوم اربعہ ساتویں امام اور 8ویں امام، 9ویں امام اور 10ویں امام سے، اور یوم خمیس یعنی جمعرات 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام سے مخصوص ہے. اور پھر روز جمعہ یہ جو ہے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام سے. تو شنیچر کو یوم سبت کہا ہے. سب
सुकून, सुकून राहत। और ये दिन मखसूस है रसूल इस्लाम से, ये जो है तमाम आलमीन के लिए रहमत है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये रसूल हमने जो है आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जो में सब रसूल इस्लाम से है, यानी रहमत, सुकून। और उसके बाद जो है यौमुल अहद, यौमुल अहद जो है ये मौलाए कायनात से है, यानी इतवार का दिन, ये मौलाए कायनात से है कि कोई भी उनका सानी नहीं है, कोई भी उनका मिसाल नहीं है, कमालात में, फज़ाइल में कोई भी सानी नहीं है। और उसके बाद यौम इस्नैन दो को कहते हैं, दो को कहते हैं। और ये दिन जो है, जो दो है, वो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मखसूस है। कोई भी सानी नहीं है, कोई मिसाल नहीं, दोनों जवाना में जन्नत के सरदार हैं। और फिर उसके बाद जो है यौम सलासा, ये तीन इमाम से मखसूस है। यौम अरफा चार इमाम से, फिर यौम खमीस ये जो है 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मखसूस है, यानी लश्कर और अस्कर के मानी में होता है। और यौम जुमा, जमा करने का यानी जमा होना, यानी उस दिन जो है तमाम अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे। और उसी दिन जो है वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तो फरमाया कि इससे जो है जो दुश्मनी करेगा, जाहिर सी बात है कि दुनिया में भी खसारा रहेगा और आखिरत में भी। तो जो जिसके दिल में भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होती है, तो अब आप देखें कि वो इंसान अगर जो है, आजकल तो खैर है बहुत ज़्यादा सवाल भी है कि अगर रोज़े अरफा करबला में मौजूद हो, करबला में बहुत ज़्यादा सवाल है, फजीलत है कि आज के दिन जो है बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वहाँ पे मौजूद है। रोज़े अरफा करबला के पार हज का भी ज़माना है, में तमाम चीज़ें। तो अब आप देखें कि अगर इंसान के दिल में मोहब्बत है और अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़ियारत के लिए जा रहा है, या उसके दिल में जो है शौक़ है कि ज़ियारत करने, तो परवरदिगार जो है उसकी उम्र में इजाफा कर देता, उम्र बढ़ा देता। दाऊद सिद्दीक़ से रवायत है, छठे इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम इस ज़माने में दाऊद सिद्दीक़ जब छठे इमाम से मुलाकात करने आए, मिलने आए, तो छठे इमाम ने सवाल किया, ये बताओ क्या सब खैरियत तुम्हारे भाई वगैरह? जिन्होंने कहा हाँ मौला, हमारे दो भाई थे, वो हज से जा रहे थे। जी वाक़या हुआ। इमाम ने पूछा क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि मौला वो जो है हज से जा रहे थे और रास्ते में प्यास लग गई एक भाई को, और इतनी शदीद प्यास लगी, कहीं पानी वगैरह कुछ था ही नहीं, यहाँ तक की सवारी से गिर गया और हम भी परेशान हो गए। हमने जो है बहुत तलाश किया, लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा कि एक शख्स आया है और एक लकड़ी लेकर आया था, कहा कि ओट पे रखो। कहा कि उस लकड़ी को हमने जो है ओट पे लगाया, अब वो जो है होश में आ गया। अब होश में आ गया तो हम भी खुश हो गए। खुश होने के बाद अब जो है अपने भाई के साथ हमने सफ़र किया, तो ये अजीब वाक़या हो गया था। तो इमाम ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि वो जो लकड़ी थी और तुमने जो ओट पे रखा था, वो लकड़ी कहाँ है? कहा मौला इतना हम खुश हो गए थे, हमने तवज्जो ही नहीं दिया लकड़ी की तरफ, खुश हो गए थे और फिर हम जो है चले गए। तो इमाम ने अपने खादिम से कहा वो थैली लेकर आओ। अब जो है खादिम लेकर आया, इमाम ने लकड़ी को निकाला, लकड़ी निकाली और निकालने के बाद कहा कि देखते हो जो लकड़ी? कहा मौला ये तो वही लकड़ी है। कहा कि देखो ये जो है शजरे तूबा का है, ये दरख्त उसकी लकड़ी है, और जो भी हमारा चाहने वाला वो भी वही हो, तो जाहिर सी बात है कि उसे घबराना और परेशान नहीं होना चाहिए। परवरदिगार जो है उसे हयात दे देता। अब आ जाइए ज़ियारत वाले पे, हज का जिक्र किए तो सुना दिया हज करना, अब ज़ियारत का उम्र जो है परवरदिगार बढ़ा देता है। छठे इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम
چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا، برابر جاتا تھا حج کرنے، اور حج کرنے کے بعد ایک تازہ امام زیارت کرتا، وہ الگ ہے، وہ تو کوسا لے کے جاتا، کسی نے کہا لے کے جاتے ہو، ہم دے ہی جاتے گانا سب ہم نے لا کر کے تھوڑا بہت پڑھایا جاتا، سلوات پڑھیے تو برابر امام کی عزت کیا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے حج کرنے، اس کے بعد امام کی زیارت کرنے جائیں گے۔ شوہر نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس جو ہے پیسہ وغیرہ نہیں ہے، تو بیوی نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، زیورات وغیرہ ہے، ایک اچھا دیکھیے ایک چیز اور تھی، اگر جو ہے انسان کو یہ معلوم ہے کہ اگر قرض وغیرہ لے کر چلے جائیں گے حج پہ یا زیارت پہ تو حج کے لیے کیا تو لے لے، لیکن معلوم ہو کہ واقعی میں ادا کر سکتا ہے تو پھر وہ لے کر جائے، معلوم ہے کہ ادا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ زیورات وغیرہ دیگر چیزیں ہیں اسے فروخت کر دو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے چلے، اب جب چلے تو راستے میں بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، یہ سب چیزیں ہیں، یعنی اتنا دور بھی نہیں کہ گھر سے نکلے ہی 10 کلومیٹر پہنچے تھے، ایسا بھی نہیں، یعنی اتنا ہی فاصلہ تھا، امام کی خدمت میں بھی حاضر ہو جائے۔ اب جو ہے بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بات سے جو ہے انتقال ہو جائے۔ اب یہ شخص پریشان ہو، اب جب پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں حاضر، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ کیا دیکھا کہ امام کو لباس پہنے ہوئے عبادت کر رہے، آگے بڑھ کہا مولا بہت پریشان ہے۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بیوی کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا جو انتقال۔ امام نے کہا کہ تم جو ہے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن جاؤ جا کر دیکھو اس وقت تمہاری بیوی جو ہے شکر کھا رہی ہے، شکر ایک قسم کا شکر تھا، سب لوگ کرتے اس سے شکر شکر ہی کے معنی، آ جاؤ جو ہے شکر کھا رہی ہوگی۔ اب جو ہے امام کی خدمت سے جب چلا تو کیا دیکھا کہ بیوی بیٹھی ہوئی وہی شکر کھا رہی ہے۔ اب دیکھا تو تعجب کیا، اور اس نے کہا کہ ہم جو گئے تھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ تم جو ہے دنیا میں نہیں ہو، اب تم بیٹھ کر جو ہے شکر کھا رہی ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسی کیفیت ایسی، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ہوا تو کچھ نہیں، لیکن بس ہم نے یہ دیکھا کہ ملک الموت سامنے ہے، اور ایک شخص آیا سرخ لباس پہنے ہوئے، اس نے حکم دیا۔ ملک الموت سے کہا کہ کیا تم ہمارے تابع نہیں ہو؟ سنتے رہتے ہیں نا یہ باتیاں، تو بہت بڑا دروازے پہلے بیٹھے، آپ یہاں ہم جو ہے آپ کے تابع ہیں، آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو اس نے حکم دیا اس کی روح کو قبض نہ کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شخص نے یہ کہا کہ اس کی عمر میں 20 سال اور اضافہ کر دو۔ ہو گئی بات، ہو گئی۔ بولیے گھنٹہ دن میں نہیں لے لیا، نہیں کر رہے ہیں، یعنی مختصر سمجھتے رہے اس کو، مختصر یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو امام کی زیارت کے لیے امام سے ملاقات ہو جائے، اور امام صاحب کی جو موت بھی ٹل گئی، اور امام نے کہا کہ 20 سال اور اضافہ کر دو، تو معلوم یہ ہوا کہ جو امام کی زیارت کے لیے جائے گا پروردگار زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، انسان جو ہے درک ہی نہیں کر سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس جو ہے کرے تو اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جب رسول اسلام نے کہہ دیا کہ تمام درخت قلم بن جائے، تمام پانی سمندر روشنائی بن جائے، تب بھی جو ہے فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب رسول اسلام کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کیا ہیں، پڑھیے یاد بیان دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام جو صاحب نہیں ہے، یا آج بھی آخری حجت وقت کے امام زمانہ علیہ السلام
کے برکات سے یہ تمام چیزیں جو درخت کی، بارش کی، پانی کی، پھل کی، تمام چیزیں جو ہے تمام انہیں کی برکات ہے. پروردگار رسول اسلام نے جو ہے روایت کی یہ تمام چیزیں جو ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ کے اور فاطمہ کے چاہنے والے ہیں. پھل یہ درخت، یہ سب یہ اناج، یہ گندم، یہ پانی سب ان کی وجہ سے. اور اگر یہ نہ ہوتے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سب جو ہے اس کی وجہ سے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ ہیں. تھوڑا بچوں کو واضح کر دیا جائے بات، تھوڑا واضح ہو جائے. سوچیں گے نا کہ اور سب باہر والی گھر والے خوب کھا رہے ہیں، ہم تو ایک ہی چیز کھا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں اپنے ساتھ میں کھا رہے. ہو سکتا ہے بچے ہیں جیسے آ رہے تو واضح کرتے ہیں اپنی زبان میں مثال دیتا. یہ دیکھیں اہتمام ہوتا ہے، دعوت وغیرہ ہوتی ہے یا مثلاً شادی وغیرہ میں 100 150 200 جو آتے ہیں اہتمام کرتا ہے، دعوت وغیرہ اہتمام کرتے کہتے ہیں قسم کے تمام سالن تمام چیزیں بلایا مہمان سب آتے ہیں، کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں. لیکن جو ہے کچھ بچ جاتا ہے وہ بھی کھا لیتے ہیں جو نوکر چاکر ہوتے ہیں. بات ہو گئی شروعات پڑے محمد، یعنی اہتمام جو ہے ہوا تھا وہ مہمانوں کے لیے ہوا تھا، اہتمام ہوا تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں باقی جو بچ گیا تو سب دوسرے نوکر چاکر کام کرنے والے پڑھیے شروعات محمد بیٹھ کے خوشیوں کے لیے ہے، باقی دوسرے بھی کھا لیتے ہیں، استفادہ کر لیتے ہیں. یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام. اب بس ایک واقعہ بہت دقیق واقعہ، اس کے بعد مسائل پڑھ دیں گے کہ یہ واقعہ جو ہے ملتا ہے مرحوم نراقی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، نراقی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے حرم میں جوادین کے خادم تھے شیخ محمد خادم تھے. تو عراق کا جو بادشاہ ہوا نادر تھا، اس کے بعد جو ہے حسن پاشا جو ہے یہ بادشاہ ہو گیا عراق. اب جب یہ بادشاہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ماہ رجب چاند رات اسے جو ہے نور بارہ کہا جاتا ہے، نور کی برسات ہوتی ہے. جو ولی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے مزار کے روزے پہ اور دیگر تھے کہا اسے جو ہے نور بارہ کہا جاتا ہے کہ جو ولی ہوتے ہیں اس کے قبر پہ نور کی بارش ہوتی ہے پہلی رجب یا چاند رات کو. تو کہا کہ پھر ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ رجب قریب ہے اور جو خادم وغیرہ ہے بلاؤ، ابو حنیفہ کے، عبد القادر جیلانی کے خادم وغیرہ ہے انہیں بلاؤ کہ ان سے سوال کریں کہ دیکھا ہے کہ نہیں، ہم بھی دیکھ لیں جب ایسا ہے. تو بلایا سوال خادم جو تھے ابو حنیفہ کے اور قادر جیلانی کی، وہ سب کرتے تھے. تو حسن پاشا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا دیکھا ہے رجب کی ابتدا میں کی بارش ہوتی ہے؟ ہم نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا. کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا. پھر سوچا لوگوں نے مشورہ دیا ارے حرم جوادین میں بھی تو ہے، اس میں بھی تو خاتم جواد کے حرم میں بھی تو ہے، لہٰذا جو ہے انہیں بھی بلا کر پوچھا جائے. تو ان کے فضل تقریباً 20 سال کے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا کو بلا ایک محمد کو، حسن پاشا بادشاہ نے، اور بلانے کے بعد سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ حرم میں ماہ رجب کی ابتدا میں جو نور بارہ کہا جاتا ہے تو اس دن جو ہے آسمان سے نور کی بارش ہوتی ہے؟ کہہ دیا ہاں. اب جب کہہ دیا تو کہا ٹھیک ہے ماہ رجب قریب ہے، ہم اس دن آئیں گے، ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے. اب یہ جو ہے گھبرائے پریشان ہوئے گھر پہ آئے، بیٹے سے کہا بیٹا ہم نے تو کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے ظاہری نور مراد نہ ہو، باطنی نور ہو، اور ظاہری نور ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں اور ہم نے تو ہاں کہہ دیا، اور وہ آئے گا بھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چیز نہیں ہوگی تو پھر ہمیں سزا دے گا، کھانے میں ڈال دے گا. اب جو ہے یہ پریشان ہو گئے اور جو ہے وصیت کرنے لگے. گھر میں وصیت وغیرہ، کھانا پانی بھی کم ہو گیا، پھر تو مسئلہ ہو گیا، سزا دی جائے گی کھانے میں بند کر دیا.
پریشان حال تھے، یہاں تک کہ وقت قریب آتا رہا اور دعا کرتے رہے، امام سے توسل کرتے رہے، دعا کرتے رہے، وقت قریب آیا۔ اب اس کے بعد حضرت بادشاہ نے کہا شیخ محمد سے، یار رات جو چاند ہوگی اور پوری رات حرم میں گزاریں گے اور وہ نور دیکھیں گے۔ اب یہ تو پریشان تھے، کہا ٹھیک ہے آ جائیے۔ اب یہ حرم میں آ کے بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ حرم میں تمام افراد کو ہٹا دو، کوئی بھی جو ہے اندر داخل نہ ہونے پائے، صرف جو ہے تم رہو گے اور ہم رہیں گے۔ اب بہرحال حرم کو بند کر دیا، اس کے بعد شمع وغیرہ جو روشن تھا قابل کر دو، سب اٹھا دو، تاکہ اب ہم جو ہے پریشان حال تھے، پیشانی جو ہے زمین پہ رکھتے تھے، مولا سے توسل کر رہے تھے، یہاں تک کہ کئی گھنٹہ گزر گیا، وہ بھی ایک کونے میں بیٹھا تسبیح وغیرہ پڑھ رہا تھا، اور کہا کہ ہم بھی بہت پریشان تھے کہ اب تو ظاہر سی بات ہے 4-6 گھنٹہ گزر گیا، چل نما اور باقی ہے، اب ہمیں سزا دے گا، قید خانے میں ڈال دے گا، لیکن ہم امام سے توسل کرتے رہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک نور آسمان سے آیا سر کو شناختہ کرتا ہوا۔ اب ایسا نور تھا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے جو ہے سینکڑوں سورج کی روشنی کو جو ہے یکجا کر دیا گیا، اس طریقے سے نور کا ایک آسمان سے آیا کہ اب وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو اگر جو ہے ایسے افراد ہوں تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بات مانیں اور ان کی خدمت کریں۔ کھڑا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اہل بیت معصومین ہیں، اہل بیت معصومین ہیں، سلام سے کہتا ہے ہاں اعلان ہوتا ہے ہمارے دماغ میں، اور اہل بیت کی مخصوصی ہوتی ہے، تمام انبیاء ہمارے سلام لیکن تمام انبیاء تمام واقعہ ہمارے آنکھوں یہی مسائل ایران کا واقعہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے، کافی زیادہ سفر کرتے تھے، کربلا جاتے تھے، اور ایک شخص تھا اس کا نام مہدی تھا، ہر سال زیارت کے لیے کربلا جاتے تھے، ہر سال زیارت کے لیے، لیکن ایک سال کچھ حالات ایسے ہو گئے اس کا یہ ہوا کہ مہدی زیارت کے لیے نہیں جائے، اور یہ انجمن کے صاحب بیعت بھی نہا پڑتے نہیں جا سکتے، حالات اچھے نہیں۔ جب انجمن کو معلوم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جلسہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے مہدی کو آمادہ کرتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں زیارت میں، تو اس سال بھی جائے ہم لوگ آمادہ کرتے ہیں۔ اب جو میٹنگ ہوئی، جلسہ ہوا، تو اس جلسے میں یہ بات ہوا کہ پوری انجمن کربلا زیارت کے لیے جائے گی، پوری انجمن، تو اب جو ہے پوری انجمن زیارت کے لیے کربلا میں، یہاں تک کہ جب شب جمعہ تھا اور شام کے وقت یہ قافلہ وہاں پہنچا کہ وہاں سے کربلا جو ہے 10 میل کے فاصلے پہ یا 2-4 گھنٹے کا فاصلہ تھا، کافی زیادہ سفر کرے۔ اب یہ ہوا کہ آج رات میں یہیں سو جاتے ہیں اور صبح میں نماز کے بعد پھر کربلا پہنچ جائیں گے۔ تو آپ لوگ اس پر راحت کرنے لگے کہ اس وقت مہدی نے کہا کہ دیکھو آج میں شب جمعہ اتنا بہتر ہوتا کہ آج کی رات کربلا میں گزارتے۔ اب اس کے بعد جو اعلان کیا، سب کا قافلہ آمادہ ہوا، باقاعدہ جو ہے کربلا پہنچ گئے۔ اب جو ہے کربلا پہنچ گئے اور اس کے بعد زیارت کی لوگوں نے گریہ کیا، بوسہ دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ ایک نوحہ پڑھا جائے، مہدی جو ہے انجمن کے صاحب بیعت سے کہا ایک نوحہ پڑھا جائے، تو مہدی نے کہا اس کا نوحہ پڑھے۔ ایک بار تو مہدی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ بیعت کو بند کرتے ہیں، اس کے بعد کھولتے ہیں، جس کا نوحہ نکل جائے گا اس کا نوحہ پڑھے۔ اب جو بیعت کو کھولا تو علی اکبر کا نوحہ نکلا، اور مہدی نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا، خوب ماتم و گریہ۔ اس کے بعد لوگ چلے گئے استراحت کرنے، مسافر خانے
کوئی آیا ہے اور آنے کے بعد جو ہے کہہ رہا ہے مہدی یہ بتاؤ کہ ہمارے شیعہ کیسے. دیکھیں تقویٰ محبت جیسے آپ محبت کرتے اس سے زیادہ امام حسین اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے. کہا کہ یہ بتاؤ مہدی ہمارے شیعہ کیسے, چاہنے والے کیسے ہیں. مہدی نے کہا مولا بخیر. پھر اس کے بعد کہا کہ مہدی اب جب کربلا آنا تو علی اکبر کا کمہار نہ پڑے. اب مہدی چوک گئے, تڑپ گئے, ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ مولا کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی روایت تو غلط نہیں پڑتی. کہا نہیں مہدی کوئی روایت غلط نہیں پڑا, لیکن جب سے تم نے علی اکبر کا نعرہ پڑھا ہے میری ماں اب تک رو رہی ہے. پھر مہدی اب جب کربلا آیا تو علی اکبر کا نعرہ نہ پڑھنا. آخری فکرہ آگے بڑھ کر کہ جب رہائی ملی تھی تمام شہداء کے سر آئے تھے اور جب علی اکبر کا سر آیا تو دمشق کی ایک عورت علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی اور شہزادی زینب کو دیکھ رہی تھی, کبھی شہزادی کو دیکھ رہی تھی, کبھی علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی. آخرکار اسے رہا نہیں گیا, جناب زینب کے قریب آئی, ہاتھوں کو جوڑا, کہا بیوی بس اتنا بتا دیجیے کہ جب یہ جوان مارا گیا اس کی ماں زندہ کی جا رہی ہے. لیلا کی طرف اشارہ کیا, اس نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا بیوی آپ ہی کا دیا تھا کہ صبر کیا ورنہ زمین پھٹ جاتی. پروردگار مصطفی سے ہمارا قبول فرما. کریم جو بچان آنند کی بچانی کو قبول فرما. کریم جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں کہ لوگوں نے دعا کی ہے ہمارے ساتھ ہیں سب نے جہاں پروردگار علی نبی صاحب ہمیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار حضرت کی روح کی عاجل فرما. ربنا تقبل منا انك